الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. آج سبق نمبر 7 ہے اور ہم نے رجب کی کافی بدعات سے متعلق آگاہی دی ہے یہاں اس کورس میں. آج ہم صلاۃ الرغائب سے متعلق بات کریں گے. یہ صلاۃ الرغائب کیا چیز ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ بعض لوگ رجب کی پہلے شب جمعہ یعنی کہ رجب کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی جو پہلی جمعہ آتی ہے، جمعے کی شب یعنی جمعرات کے دن، یعنی رجب کا جو پہلی جمعرات ہے اس میں مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز کے درمیان ایک نماز پڑھتے ہیں. اور اس نماز کو جو ہے وہ اس نماز کی کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملاتے ہیں. اور جب اس نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ وغیرہ وغیرہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ بعض لوگ 15 شعبان کو کرتے ہیں، بعض لوگ یہ 27 رجب کو کرتے ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے. اور اس کے علاوہ بھی جو کانسیپٹ ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی کچھ نمازیں خاص کی ہوئی ہیں کہ بھئی اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس نفل میں یہ نیتیں کرنی ہیں، ان کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی ایک دفعہ لیلۃ القدر کے فضیلت میں ایک جگہ یہ من گھڑت حدیثیں پڑھی اور مجھے اس وقت اتنی نالج نہیں تھی. تو جب میں نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی، تو یہ احادیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ایسی کسی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ذکر نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہے. قرون ثلاثہ جو ہیں، خیر القرون جو ہیں، جو 3 دور ہیں، ایک ہوتا ہے صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. ہمیں ان تینوں دور میں اس طرح کی کوئی نماز یا اس نماز سے متعلق کوئی بات نہیں ملتی. اس کو بعد میں گڑھ لیا گیا، دین کے اندر اضافہ کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو شروع میں کوئی ثبوت نہیں ملتا اور بعد میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ان کو دین کا نام بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک بدعت ہے. اب یہ نماز ہے، اس کو 12 رکعتوں پر مشتمل کر کے پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک خاص صورت ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر رکعت کے اندر صورت خاص کر کے پڑھنا بھی، ایک تو بعض لوگوں کو یاد ہی ایک صورت ہوتی ہے تو وہ چلے ان کی تو مجبوری ہے. اب ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد ان کو صرف قل واللہ احد یاد ہے، وہی پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ ایک کانسیپٹ کے ساتھ کہ بھئی میں نے نماز کے اندر یہی صورت پڑھنی ہے، اس صورت کو خاص کرنا ہے اور ہمیشہ وہی پڑھنی ہے. ایک تو ہے کہ جمعے کی نماز میں جو مرد حضرات پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے فضیلت ثابت ہے. سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ ایک سنت ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جو کہیں سے آپ کو نہیں ملتا، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز کے اندر آپ نے عمومی قرآن پڑھنا ہے، تو وہاں خصوص کرنا بھی غلط ہے، گناہ ہے. اور اس کے علاوہ ایسی نماز جو ثابت ہی نہیں ہے کہ بھئی 12 رکعت، اگر آپ ویسے عمومی نفل پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی رات میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نوافل میں کوئی بھی صورتیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 12 نفل پڑھتے ہیں آپ، 14 نفل پڑھتے ہیں آپ، 20 نفل پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اسپیسیفک ٹائم کے اندر ایک 12 رکعتوں کی ایک خاص نماز بنا دینا اور اس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے جو ہے اس کو جاننا، اس کو مشہور کرنا اور پھر وہ آپ اس کو پڑھنا، اس کے لیے آپ نے دن بھی خاص کرنا. ایک تو یہ نماز ثابت نہیں، پھر اس کے اوپر دن بنا دیے کہ بھئی آپ نے رجب کی پہلی جمعرات کو پڑھنی ہے. بعض لوگ 27 رجب کو پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ 15 شعبان کو پڑھ رہے ہیں. تو اس 27 رجب کے حوالے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں. البتہ 15 شعبان کی رات کے حوالے سے کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن وہ بھی عمومی ہے کہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ بھئی آپ نے خاص عبادت کرنی ہے. تو یہ ساری خود سے گھڑی ہوئی من گھڑت چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کو فالو کرنا یا ان کی تشہیر کرنا، ہم میں سے اکثر جو احباب اسپیشلی میرے پاس اکثر اسٹیٹس ایسے آتے ہیں واٹس ایپ پر جن پر من گھڑت حدیثیں لگائی ہوتی ہیں. خدارہ حدیث کو لگانے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا یا جان بوجھ کے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی، آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پاس کہیں سے سٹیٹس آتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کتاب سے لیا بھی گئی ہے یا نہیں، آپ اٹھا کے گڑک کر کے سٹیٹس پہ لگا دیا. اور کئی ہمیں ایسی من گھڑت روایتیں ملتی ہیں سٹیٹس پر، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں بھئی یہ چیز.
تو جب آپ لگا رہے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. کچھ احادیث ہیں وہ مشہور ہیں الحمدللہ، اکثریت مسلمانوں کی جانتی ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ مشہور بھی ہے، صحیح بخاری کا حوالہ بھی ہے اور یہ اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، من گھڑت بھی ہوتی ہیں، کچھ ضعیف ہوتی ہیں، کچھ کی سند نہیں ہوتی، آپ وہ بھی اٹھا کے لگا رہے ہیں. تو خدا را ان چیزوں میں خیال رکھیں، کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور آپ پھر اس جھوٹ میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا جس نے وہ جھوٹ گڑا ہے، کیونکہ آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں اپنے دوست میں، لوگوں میں. اب کوئی آپ کی اس حدیث کو پڑھ کر جو جھوٹی ہے عمل کرنا شروع کر دے تو گناہ کس کو ملے گا؟ ایک تو گناہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے غلط حدیث کو حدیث کا نام دے کر اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا. دوسرا یہ کہ اس کو حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بھی گناہ میں ملوث ہو گیا بیچارہ، وہ آپ کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہوا، تو آپ ڈبل ڈبل گناہوں میں پڑ گئے. تو اب یہ صلاۃ الرغائب ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی یہ نماز پڑھنے سے 100 سال نیکی کا ثواب ملتا ہے، یعنی کوئی جو یہ نماز پڑھ لے اسے 100 سال کا ثواب ملے گا، اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح قضائے عمری ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی، آپ کی ساری زندگی کی قضائے نمازیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسی من گھڑت باتوں کو تحقیق کرنے سے پہلے اسٹیٹس پر، گروپس میں، اپنے دوست احباب میں، حلقے میں شیئر نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک آپ کے لیے وبال جاریہ بن جائے گا. ایک ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ایک آپ اچھی بات کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اسی طرح آپ ایک غلط بات کو، ایک غلط چیز کو اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، چاہے وہ گانا ہے، چاہے وہ کوئی غیر محرم کی تصویر ہے، چاہے وہ کوئی حدیث من گھڑت ہے. اب کوئی اس کو دیکھتا ہے، اس کو پک کرتا ہے، لیتا ہے، اس کو آگے شیئر کرتا ہے، تو آپ وبال جاریہ کا حصہ بن جائیں گے. وبال یعنی آپ کے گناہوں میں اضافہ. بھائی آگے لوگ آگے آگے شیئر کر رہے ہیں اور آپ مزے سے بیٹھے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں میں خدا را بہت احتیاط کریں. تو صلاۃ الرغائب جیسی کوئی بھی نماز، کوئی بھی ایسی چیز قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، من گھڑت چیز ہے، اور اہل تشیع کے ہاں یہ چیز رائج ہے. تو خدا را اہل سنت میں اور اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس نماز کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے نہ تو اس کو پڑھا جائے اور نہ اس کے متعلق بات آگے شیئر کی جائے. یہ ایک بدعت ہوگی، اور بدعت سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے. تو اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے کی ایک روٹین بنائیں، اور اپنے اندر ان چیزوں کا مزاج بنائیں کہ کوئی بھی سنی ہوئی بات پر فوراً یقین نہ کریں، نہ اس پر عمل شروع کر دیں، بلکہ اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں. آپ کو کوئی بتاتا ہے میڈیسن، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی دوائی بتاتا ہے، تو آپ بغیر ڈاکٹر کے پوچھے، بغیر گوگل کیے اس دوائی کو لیتے نہیں ہیں. آپ کو کسی خالہ ماموں چاچا نے بتا دیا تمہیں یہ پیٹ میں درد ہے، تم یہ دوائی لے لو، آپ پوچھو گے، مشورہ کرو گے، کیوں؟ پیٹ کا معاملہ ہے، کوئی غلط دوائی آپ نے لے لی تو آپ گئے کام سے. تو بھائی جب پیٹ کے صحت کے معاملوں میں اتنا آپ احتیاط کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹرز کا انتخاب کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں دین کو آپ نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بات مل گئی، اٹھا کے آپ نے آگے اس کو شیئر کر دیا، اس پر عمل شروع کر دیا. کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ آج کل تو میں کہتا ہوں مواقع ہی مواقع ہیں. آپ کسی چیز کو سرچ کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، آپ کے پاس تو انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس علماء کے نمبر ہیں، آپ کے پاس تو ایک اچھا سسٹم ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے. بھائی تحقیق آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. پہلے لوگ خطوں میں بھائی مسئلے پوچھتے تھے، خط لکھتے تھے اور کتنے کتنے دن تک انتظار کرتے تھے. اب تو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ یہاں سے ٹکا کے میسج کریں، وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو ریسرچ کریں، تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، اور اسے صحیح دین کو آگے نقل و نشر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.